اللہ یہ مرد جلیل 70,000 حدیثیں یاد رکھنے والا، لیکن میرے بھائیوں تعجب ہوتا ہے ہمیں اپنے تساہل پسندی پر رسول اللہ کے دین کی خدمت اس قدر آسان نہیں ہے۔ فیس بک پہ ایک جملہ کسی حدیث کا دیکھ لیا، وہ پکڑ لیا اور علاقے سارے کے مولویوں کو آگے لگا لیا، بھی تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ میں نے فیس بک پہ دیکھا۔ ایک کلپ چڑھا دیا، اس کے نیچے کو 200-400 لوگوں کے لائکس آ گئے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو علامہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے والد محترم امام اسماعیل اچھے کاروباری آدمی تھے اور خاصا سرمایہ چھوڑ کے گئے۔ موت کا وقت قریب تھا، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام اسماعیل نے فرمایا میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن اس یقین اور اعتماد کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں جتنا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں ہم میں سے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کھلاتا ہوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام جن سے دین کا کام لیتا ہے ان کا معیار زندگی یہ ہوتا ہے ایک درہم حرام کا نہیں۔ والد محترم فوت ہو گئے، امام بخاری بچپن میں ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بینائی زائل کر دی، نبینا ہو گئے۔ ماں جو شوہر کی مفارقت میں غمزدہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کی بینائی زائل ہو گئی۔ اہل سیر نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ۔ اللہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بینائی دے سکوں، لیکن یقین ہے تو اگر چھین سکتا ہے تو تو لوٹا بھی تو سکتا ہے۔ رات کو مصلی پہ دعا کرتی کرتی وہیں مصلی پہ لیٹ گئی، نیند آ گئی، اور بعض اہل سیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی نیند میں امام بخاری کی والدہ کو، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیری دعائیں قبول کر لیں اور تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی۔ اور بیٹے کا رجحان ہو گیا حفظ حدیث کی طرف۔ کھاتے پیتے تھے، سرمایہ کار تھے بہت بڑے، خود کاروبار نہیں کرتے تھے، مارکیٹ میں سرمایہ انویسٹ کیا ہوا تھا، مزاربت جسے کہتے ہیں اسلام میں، کاروباری شریک تھے، پروفٹ لیتے تھے، اور خود زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحت کے ساتھ جمع کرنا۔ حضرت آپ نے کتنے سفر کیے ہیں؟ فرمایا کوفہ، بصرہ، بغداد میں کتنی بار گیا اور کتنی بار وہاں سے لوٹا مجھے یاد ہی نہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا مرکز تھا جہاں علم حدیث موجود ہو اور امام بخاری گئے نہ ہو؟ مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، جزیرہ میں، ایران میں، سمرقند میں، بصرہ و بغداد میں، کوفہ میں، تمام وہ علاقے جہاں پتا چلا فلاں حدیث رسول کا عالم موجود ہے، اس کے پاس فلاں اسناد کے ساتھ محمد رسول اللہ کی حدیث موجود ہیں، رخت سفر باندھا اور زادے راہ ختم ہو گئے، فاقہ کشی کی نوبت آئی۔ ایک نہیں کتنی بار ایسا ہوا، مزدوریاں کرتے، سفر موقوف نہ کرتے، واپس نہ پلٹتے، گھاس پھوس کھاتے، درختوں کے پتے کھاتے، حدیث رسول کی تلاش کے لیے پابا رکاب رہتے، حتیٰ کہ دوران سفر کسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، بیمار ہو گئے، اطباء کو بلایا گیا، بخاری کو دیکھو بہت زیادہ نحیف ہے، ڈاکٹروں نے یا اس دور کے حکیموں نے جب تشخیص کی تو کہنے لگے کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے جسم میں، خون میں، پیشاب میں، کھانے میں سالن کی آمیزش نہیں ہے، یہ خشک روٹی کھاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سالن کھائے گا تو ٹھیک ہوگا۔
آپ تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت آپ سالن کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتا ہوں، بس جتنا سرمایہ میرے پاس ہے اس سے روٹی کھاتا ہوں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ کتنے سال سے سالن نہیں کھایا، نعمتیں وافر ہوں، جسمانی راحتیں بھی ہوں، عیش و آرام بھی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی یہ معراج بھی حاصل ہو جائے، یہ سنت کے خلاف، اللہ کی سنت کے خلاف۔ اللہ نے تو نبیوں کو آزمایا، اصحاب رسول کو آزمایا، اس قدر اذیت ناک زندگی کہ ہمیشہ پابرکاب، ہمیشہ سفر میں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے کام وہ لیا ہے، وہ ایک ایک فتنہ جو اس زمانے میں موجود تھا، امام بخاری کو اللہ نے یہ توفیق دی، اس قدر بصیرت کے ساتھ اس کا رد کیا، باب قائم کیا ہے، اس کے نیچے رسول اللہ، اس کے نیچے اللہ کی قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل کیے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے تھے سب کا حل امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، امام بخاری نے کتاب مرتب کر کے حل ہمیں دیا ہے، لیکن یہ حل ہے در حقیقت امام بخاری کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امام کو مانتے ہیں تو تم غلط کہتے ہو، تم بھی تو بخاری کو مانتے ہو۔ اور بھائی ہم بخاری کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے رستہ بنا دیا، لیکن یہ سارے حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں، رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہیں۔ امام بخاری نے کانٹ چھانٹ کر کے رتب و یابس کو، جھوٹی حدیثوں کو، موضوع روایات کو، ادھر ادھر کی باتوں کو دور کر کے ایک صاف ستھری کتاب ہمیں دی ہے، بھائی یہ تمہارے نبی کے فرامین ہیں۔ کتاب مرتب بخاری نے کی ہے، اس میں فتوے بخاری کے نہیں ہیں، ہمارے لیے دین بخاری کا فتویٰ نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، بخاری کی فضیلت بیان کرنے کا یہ معنی یا صحیح البخاری کی عظمت بیان کرنے کا یہ معنی مت سمجھو کہ ہم بخاری کے اوراق کی پرستش کرتے ہیں، ہم محمد بن اسماعیل البخاری کے لکھے ہوئے الفاظ کو دین سمجھتے نہیں، ہم دین اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کا احسان ہے اس امت پہ، انہوں نے جتنے فتنے تھے، جتنے مسائل تھے، صحیح حدیث کی دلیل کی روشنی میں وہ پیش کیے۔ معیار اللہ اور اس کے رسول ہے، بخاری معیار نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، استاد محترم کہتے ہیں لو جمعتم کتابا، اے کاش تو ایک کتاب مرتب کرے مختصراً صحیحاً، جس میں کمزور روایات نہ ہو، اور امت کا اس بات میں اجماع ہے، صحت کے اعتبار سے کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پہ بہترین کتاب، صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری۔ اپنے بگانے سارے مانتے ہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان، جرح و تعدیل کے امام، ایک روایت امام بخاری کی ایسی نہیں ہے جس پہ انگلی رکھ سکیں کہ اس میں کمزوری ہے، اور کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو امام بخاری نے درج نہ کیا ہو جسے چھوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب ہے، حالت خواب میں میں نے سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محو آرام دیکھا، میرے ہاتھ میں پنکھا تھا اور میں نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ اہل علم جو اس وقت موجود تھے ان کی خدمت میں جا کے خواب عرض کی، مجھے یہ خواب آیا ہے، اور معبرین نے فرمایا اللہ تجھے یہ توفیق دے گا، یہ مکھیاں اڑانے کا معنی یہ ہے کہ تو رسول اللہ کی صحیح احادیث جمع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے فضیلت ان کی ہے ہی، ایک بات اور سمجھیے، صحیح احادیث کے ساتھ کمزور روایات
مکھی ہوتی ہے اور مکھی کبھی بندہ جیب میں نہیں لے کے پھرتا. نہیں سمجھے؟ نہیں یہ آنی بھی نہیں. شام میں جو روٹی شوٹی کھا کے سوچو گے نا پھر شاید آج ہون نہیں ہونی. کہتے ہیں یار ضعیف ہے، موضوع ہے تو حدیث نا. اچھا سادہ لو آدمی انہیں پتہ نہیں ہوتا، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ جناب پھبا رکھے ہیں، انہوں نے شور کیا ہوا اور کہتے ہیں امام ابن نعیم نے موضوعات شریف میں یہ حدیث لکھی. اب قوم سبحان اللہ بھی کہہ رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے کہ بھئی رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے، موضوعات شریف میں ہے. اور بھئی جس کتاب کا نام ہی موضوعات شریف، موضوعات کیا ہے؟ جتنی جھوٹی روایتیں ہیں ساری امام ابن نعیم نے ایک کتاب میں جمع کر دی. یہ خواب کیا ہے؟ کمزور موضوع، جھوٹی روایتیں، بے سند روایتیں، بے اصل روایتیں جنہیں اللہ کی نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا. کہنے والا کتنا اچھا کیوں نہ ہو، سننے والے کتنے محظوظ کیوں نہ ہو، وہ مکھیاں ہیں. اور مکھیوں سے محبت دنیا میں نے کرتا ہوا کوئی نہیں دیکھا. شہد سے محبت ہوتی، مکھی سے محبت، شہد سے محبت ہوتی، اصل سے محبت ہوتی. اور وہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق بخشی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دی اور امت کے لیے ایک حجت قائم کر دی. فرمایا کرتے تھے 16 سال میں نے یہ مجموعہ تیار کیا.